بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فرزانہ خان ADP سوشیالوجی پارٹ 2 کے لیکچر امام غزالی کے ساتھ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے کل جو ہے وہ امام غزالی کا چیپٹر یا لیسن شروع کیا تھا۔ ان کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ ان کا نام کیا ہے اور یہ کہاں پیدا ہوئے۔ آج ہم ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ طوس میں ہی حاصل کی، جہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد جرجان اور پھر نیشا پور میں محمد الجوینی کی خدمت میں رہ کر نظام الملک توسی کے کالج میں بطور پہلے شاگرد کی جو ہے علم حاصل کیا۔ 20 سال کی عمر میں نظام الملک کے دربار میں بطور عاقل، مشیر اور قانون دان اپنی خدمات جو ہے وہ دیں۔ 1091 میں انہیں بغداد میں اعلیٰ کالج کی بنیاد رکھنے کے لیے بلایا گیا۔ نظام الملک اور ملک شاہ جیسے سرپرستوں کے قتل پر وہ زیادہ دیر تک بغداد کے مدرسے کی خدمت نہیں کر سکے۔ 1095 میں بغداد چھوڑ دیا اور شام، مصر، مکہ اور مدینہ میں تقریباً 12 سال تک پھرتے رہے۔ طوس میں اقامت پذیر ہو کر اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین لکھی۔ آپ کو امام اور مجدد کے بھی القابات سے نوازا گیا۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی اور اپنی کتابوں میں آپ نے معاشرے کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ پولیٹکس کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں اور بہت سارے جو ہے وہ اپنے نظریات بھی دیے۔ کل ہم نے امام غزالی کے نظریات میں سے یا ان کی تھیریز میں سے معاشرے کا نظریہ ہم نے کیا تھا۔ معاشرے کے نظریے میں ہم نے حاکم کی ضرورت کی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ دوسرا نظریہ کیا تھا معاشرتی انصاف کا نظریہ، تھیوری آف سوشل جسٹس، جس میں ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی ان کے معاشرے کے جو نظریے کے بارے میں اور حکمران کی خصوصیات کے بارے میں کہ حکمران کو کیسا ہونا چاہیے۔ 10 خصوصیات کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہ جو تمام خصوصیات ہیں یہ اصول کیمیائے سعادت میں حکومت کرنے کے انداز کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ کیمیائے سعادت میں انہوں نے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انصاف کے بارے میں تعریف نقل کی ہے، جو اس نے کارڈوا کے محمد بن کعب سے دریافت کی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ انصاف یہ ہے کہ ادنا لوگوں کے ساتھ باپ کی طرح سلوک کیا جائے، اعلیٰ لوگوں کے ساتھ بیٹے کی طرح اور برابر والوں کے ساتھ بھائی کی طرح۔ سزا جرم کے مطابق دی جائے اور وہ برداشت کر سکے۔ تبر میں اس نے حضرت علی کی مثال پیش کی ہے کہ حضرت علی سب سے اچھے منصف ہیں، جو اپنے فیصلوں میں اپنی خواہشات یا رشتہ داری کے تعلقات یا کسی خوف سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ جو کچھ سامنے ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا فیصلہ انصاف کے مطابق دیتے ہیں۔ انصاف کے اصول بیان کر کے غزالی نے ثابت کر دیا کہ معاشرتی زندگی کے لیے معاشرتی انصاف کتنا ضروری ہے، کہ کس حاکم کی حکومت کا قیام اس پر مبنی ہے کہ وہ اپنی رعایا میں کس قدر عدل سے حکومت کرتا ہے، یعنی ظالموں کو سزا دیتا ہے، مظلوموں کی حفاظت کرتا ہے۔ معاشرتی ماحول کو یا تعلقات کو خوشگوار رکھنے اور معاشرتی زندگی میں استحکام حاصل کرنے کے لیے یہ سماجی انصاف ضروری ہے۔ غزالی کا انصاف کا نظریہ اصل میں سماجی انصاف اور معاشرتی استحکام کا نظریہ ہے، یعنی کہ جب تک معاشرے میں انصاف عدل کے ساتھ نہیں ہوگا، ظالموں کو یہ نہیں یقین ہوگا کہ ان کو سزا ملے گی اور مظلوموں کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی یا ان کو صحیح طریقے سے انصاف دلایا جائے گا،
اس وقت تک معاشرتی تعلقات نہ خوشگوار ہو سکتے ہیں، نہ معاشرے میں امن ہو سکتا ہے۔ امام غزالی نے ایسے انصاف کی جو ہے وہ تلقین کی ہے کہ معاشرے میں سب کو انصاف ملے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے سکون سے زندہ رہ سکے۔ اب رولر کی جو ہم نے 10 خصوصیات بیان کی تھیں وہ آپ کی ان سلائڈس میں بھی موجود ہیں اور کل بھی ہم ان کو کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ اگلا نظریہ آپ کا ہے سماجی عمل کا نظریہ۔ غزالی اپنے نظریہ سیاست کو اخلاقی قوانین بلکہ اخلاقی عمرانیات کے تابع بناتا ہے۔ غزالی کیا کہتا ہے کہ جو ہماری سیاست ہے یا جو ہمارا سیاسی نظام ہے یہ نہ صرف اخلاقی قوانین پر یا جو ہماری اخلاقی عمرانیات ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اسلام کو اخلاقی قوانین کا سرچشمہ بنا کر اس میں سیاست کو رنگ دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے اخلاقیات پر کہ معاشرے کے جو حقوق ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب لوگ اس کو معاف نہیں کر دیں گے، یعنی کہ لوگوں سے ریلیٹڈ جو ہمارے حقوق ہیں یا ہمارے جو فرائض ہیں وہ ہمارے اسلام میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ ہم سکون سے، خوشی سے اور امن سے تبھی رہ سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کا جو اخلاقیات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور یہی چیز جو ہے وہ سماجی عمل کی بنیاد امام صاحب بناتے ہیں۔ انسان جو کردار معاشرے میں ادا کرتا ہے وہ غزالی کی اس نظریہ سیاست سے متاثر ہوتا ہے کہ غزالی کہتے ہیں کہ انسان کا کردار جو معاشرے میں ہے، جو نظریہ سیاست ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کام اور محنت کی جگہ بنایا ہے۔ نیز کہتا ہے کہ انسان کی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس سے بھی سماجی عمل کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان کو دنیا میں آرام کے لیے اور پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ محنت کی زندگی ہے اور کام کرنے کی جگہ ہے، اور انسان کی اصل پہچان کس چیز کے ساتھ ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کی سماجی عمل کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی وضاحت میں لکھتا ہے کہ مرد و زن جو کسی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں ان پر فرض ہے کہ اس پیشے کے متعلق علم حاصل کریں تاکہ کسی قسم کی امکانی غلطی سے دور رہیں، یعنی کہ جس بھی پیشے سے وابستہ ہوا جائے، جو بھی کام کیا جائے اس کے متعلق اس کو علم ہونا ضروری ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانی کردار جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے ایک نظام کے تحت انجام پاتا ہے اور فرد کی تربیت اسی نظام میں ہوتی ہے کہ انسان جس ادارے میں تعلق رکھتا ہے یا جس ادارے میں رہتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے، اس کی تربیت، اس کا انداز، اس کا کردار، اس کی جو ہے وہ اسی انداز سے جو ایک نظام ترتیب پاتا ہے، اور ہر فرد کا کام دوسرے فرد کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح فرد کی تربیت بھی اسی نظام کے اندر رہ کر ہوتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق امام صاحب نے اس دنیا کو کام کرنے اور محنت کی جگہ قرار دیا ہے۔ بیکار رہنے کی ان کے ہاں کسی فرد کو اجازت نہیں ہے، یعنی امام صاحب اپنے نظریے میں کہتے ہیں کہ ہر فرد نے کام کرنا ہے، ہر فرد نے محنت کرنی ہے، ہر فرد نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور کوئی فرد جو ہے وہ بیکار نہیں رہ سکتا، کوئی فرد فارغ نہیں رہ سکتا۔ نیز انسان کے کردار کی پہچان بھی انہوں نے اس کی کارکردگی سے بتائی ہے کہ جو وہ پیشہ، جیسے انہوں نے اوپر وضاحت کی ہے کہ جو پیشہ اپنائے گا اس پیشے کے متعلق علم بھی ہونا اس کا ضروری ہے، اور جس نظام میں وہ رہتا ہے اس نظام کے مطابق اس کی تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر اس کی جو کارکردگی ہے وہی اس کی پہچان ہے اور انسان کے کردار کی پہچان ہے۔ جیسا وہ کام کرتا ہے ویسا ہی اس کے کردار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے آج بھی عمرانیات میں یہ اصول قائم ہے کہ پیشے لوگوں میں خاص شخصیت و کردار پیدا کرتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ جب ہم ایک نظام کے تحت، ایک تربیت کے تحت، ایک مسلسل انسان میں سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ جس پیشے سے ہم منسلک ہوتے ہیں، جس پیشے کو جتنا ہم اپناتے ہیں، اسی کے مطابق ہمارا کردار، ہمارا انداز جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ہماری پہچان بن جاتا ہے، اور وہی ہمارے اندر ایک مخصوص قسم کی شخصیت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ایک پیشے کے لوگوں کے کردار دوسرے پیشے کے لوگوں کے کردار سے مختلف ہوتے ہیں۔ نیز اپنے نظریہ کی تقویت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرماتے ہیں جس کی روح سے ہر فرد کے لیے کسی پیشے میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اس پیشے میں اتنی تربیت حاصل کرنی ہے کہ تکمیل ہو جائے اور کسی قسم کی فنی غلطی یا خامی باقی نہ رہے۔ اس سے ثابت ہوا پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنا عین شرعی حکم ہے، اور پیشہ ورانہ کام میں خامی گناہ ہے، کیونکہ پیشہ ورانہ کارکردگی کے اثرات معاشرے کے دوسرے لوگوں پر پڑتے ہیں۔ نااہلی سے کارکردگی ناقص رہتی ہے اور معاشرے کے ان لوگوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے جس کے لیے وہ کارکردگی انجام دی گئی ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنا ایک سماجی عمل ہے، یعنی کہ جس بھی پیشے کو اختیار کیا جائے اس کے متعلق علم حاصل کرنا، تربیت حاصل کرنا اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی شعبے کی مثال لے لیں، اگر اس میں کمی رہ جائے گی، کارکردگی ٹھیک نہیں ہوگی تو معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ سکھایا جاتا ہے یا جن لوگوں پر وہ کارکردگی آزمائی جاتی ہے وہ آگے کتنے لوگوں کو افیکٹ کریں گے، کتنی زندگیوں کو افیکٹ کریں گے۔ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنا ایک سماجی عمل ہے اور اپنے پیشے میں کارکردگی انجام دینا بھی ایک سماجی عمل ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر کا کام مریضوں کا علاج کرنا ہے، وکیل کے کام کا انداز کیا ہے کہ وکالت کرے، پروفیسر کا تدریسی عمل یعنی پڑھانا وغیرہ سب سماجی عمل ہے اور پیشہ ورانہ تربیت سے وجود میں آتے ہیں۔ اس طرح امام صاحب جو ہے وہ سماجی عمل کے نظریہ کے بانی ہیں، جبکہ ان کے 800 سال بعد جرمن ماہرین عمرانیات میکس ویبر نے اس نظریے کو پیش کیا کہ سماجی عمل کا یا سوشل ایکشن کا نظریہ کیا ہے۔ امام صاحب کے اس نظریے کے مطابق پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنا شرعی حکم میں داخل ہے۔ مہارت حاصل کرنے والا چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم، جو بھی اپنے فن میں مہارت حاصل کرے گا وہ سماجی عمل کے اس اصول کے مطابق معاشرتی مقام پائے گا۔ ترقی یافتہ معاشروں کے ماہرین نے اپنے فن میں کمال حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کے لیے مثال قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سماجی عمل کی کارکردگی پر برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ عالم چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، مہارت کے نتائج و اثرات اللہ تعالیٰ کے عمومی قوانین میں آتے ہیں جو اس نے پوری کائنات کا رب ہونے کی حیثیت سے بنائے ہیں۔ ان میں مسلمانوں اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہے، یعنی کہ جب ہم اپنے شعبے میں مہارت حاصل کریں گے، اپنے کاموں میں اپنی کارکردگی کو بہتر کریں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آگے ہماری کارکردگی کو بہتر کریں گی، معاشرے کو بہتر کریں گی۔ اسی کے ساتھ آج آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔